بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیگم افطاری کے انتظام میں کوئی کمی بیشی نہیں رہنی چاہیے۔ میں نے آمو کی پیٹی بمشکل نیچے رکھ کر پھولے سانس سے صوفے کی طرف لپکتے ہوئے فاطمہ سے کہا، میرے خدایا، اور کتنی بار کہیں گے؟ پہلے کبھی کوئی کمی بیشی رہی ہے جو اتنی تائید کر رہے ہیں؟ پچھلی بار بھی ایسے مزے کی افطاری کروائی تھی، آج تک آپ کے دوست تعریفیں کرتے ہیں۔ فاطمہ نے زچ آ کر کہا۔ میں نے کہا، ہاں بھائی، وہ تو یاد ہے، آج بھی ویسی ہی ہونی چاہیے۔ تمہیں پتہ ہے دوست احباب ہیں تو ذرا تمہاری بھی عزت ہوگی، میری بھی ہوگی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں، ویسی ہی ہوگی۔ فاطمہ نے مجھے دیکھے بغیر روح افزا کی بوتل دودھ میں انڈیلتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی کہا کہ چکن بریانی، مٹن کڑھائی، بیف شوارما، کباب، زردہ نہاری، پکوڑے، سموسے، ملک شیک، یہ سب چیزیں تیار ہو چکے ہیں۔ کھجوریں بھی منگوا لی ہیں، بس فروٹ کاٹنے والا ہے، آپ ذرا مدد کر دیں، ٹائم تھوڑا رہتا ہے۔ خیر میں نے چھری لی اور فاطمہ کے مخالف سمت بیٹھ کر فروٹ کاٹنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں افطاری کا انتظام مکمل ہوا اور ساتھ ہی ہم نے صحن میں سجے ڈائننگ پر لگا دی۔ دوستوں اور رشتہ داروں کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ افطاری کے ٹائم تک سب پہنچ چکے تھے۔ افطاری کا وقت ہوتے ہی سب نے افطاری کی اور خوش گپیں کرتے کھانا کھا رہے تھے۔ ارے نوید یار، تھوڑا ہی کھانا، ایسا نہ ہو کہ تمہیں کوئی یہاں سے اٹھا کر لے جانا پڑے، افضال نے نوید سے مذاق کرتے ہوئے کہا، جس پر سب ہنس پڑے، اور ہنسی مذاق کے ساتھ سب لذیذ کھانوں کی لذت سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ سب کھانے سے فارغ ہو کر جزاک اللہ، بہت مزہ آیا کہتے ہوئے نکل رہے تھے۔ میں ہاتھ دھونے کے لیے بیسن پر گیا، بیسن کی نل کھولی تو ساتھ ہی میرے کان میں ایک بچی کی آواز آئی، امی صاحب لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں اور ہم نے ابھی تک روزہ افطار نہیں کیا، سحری بھی صرف پانی سے کی تھی۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ یہ آواز پڑوسیوں کی 12 سال کی بچی کی تھی۔ میں یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ اخلاقیات کے خلاف ہے، دیوار سے ان کے گھر میں جھانکنے پر مجبور ہو گیا۔ دیکھا کہ وہ بچی اپنے اور اس کی ماں چارپائی پر سر جھکائے بیٹھی تھی اور اس سے نظریں نہیں ملا رہی تھی، اور باقی بچے اپنی بڑی بہن کا سوال سن کر اپنی ماں کے جواب کے منتظر تھے۔ بچی بار بار کھانے کا مطالبہ کر رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کے جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اس کی ماں نے جب سر اٹھایا تو نظر مجھ پر پڑ گئی۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری تھی۔ مجھ پہ نظر پڑتے ہی زبردستی مسکرائی اور چادر سے آنسو پوچھتے ہوئے کہنے لگی، بھیا کیسے ہیں آپ؟ یہ لڑکی بہت ضدی ہے، ابھی کھانا کھایا ہے صاحب نے، اب پھر ضد کر رہی ہے۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی، شاید جانتی تھی کہ میں نے بچی کی باتیں سن لی ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ افطاری کرتے وقت جو سب بار بار کھانے کی تعریف کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ بھائی کم کھاؤ وغیرہ وغیرہ، وہ سب انہوں نے سنا ہوگا تو کیا بیتی ہوگی ان پہ۔ تب فاطمہ یہ سب دیکھ کر میرے پہلو میں آ کھڑی ہوئی۔ مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے متحرک کیا اور بجلی کسی تیزی سے باہر کی طرف لپکا۔ ارے ارے کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ہوا؟ خیریت تو ہے نا؟ آرام سے جائیں، آخر ہوا کیا ہے؟ فاطمہ سوال پہ سوال کر رہی تھی۔ میں بغیر کسی سوال کا جواب دیے بازار کی طرف بڑھا۔ وہاں سے ہر وہ چیز جو میں نے افطاری میں کھائی تھی لے کے واپس چل دیا۔ میرا ہر قدم مجھے بھاری لگ رہا تھا۔ اس بچی کی باتیں اور اس بیوہ خاتون کے آنسو مجھے نہیں بھول رہے تھے۔ خیر میں نے آدھے گھنٹے کا سفر 10 منٹ میں طے کیا اور آ کر دروازے پر دستک دی تو اسی بچی نے دروازہ کھولا۔ مجھ پہ نظر پڑتے ہی اس کی آبدیدہ آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ وہ واپس دوڑی اور شور مچانے لگی کہ دیکھو جاوید انکل کیا لائے ہیں، دیکھو جاوید انکل کیا لائے ہیں۔ سب بچے میری طرف لپکے اور میں نے سارا سامان ایک طرف رکھ کے سب کو باری باری سینے سے لگایا اور پیشانیوں پر بوسے دیے۔ ان کی ماں یہ سب دیکھ کر بلک بلک کر رونے لگی جیسے انسان کا ضبط ٹوٹا ہو۔ میں بھی اپنے آنسو نہ روک پایا۔ بچوں کا شور سن کر فاطمہ بھی دیوار پر آ گئی۔ یہ سب دیکھ رہی تھی اور جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو مجھے دیکھ کر مسکرائی اور اپنے آنسو پوچھنے لگی۔ میں نے سامان کھولا، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو کھانا کھلایا۔ ہر لقمے کے ساتھ بچے مسکرا کر شکر گزار نگاہوں سے میری طرف دیکھتے
बच्चों ने जी भर के खाना खाया। जब सब खाना खा चुके तो मैंने कहा, आप लोग आराम करो और अम्मी से भी कहो कि खाना खा लें, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बच्चों ने कहा, ठीक है अंकल। मैं वहाँ से चला और मार्केट से आकर महीने भर का राशन लिया और दोबारा उनके घर आया। सारे बच्चे सो चुके थे और उनकी माँ जाग रही थी। मुझे देखकर उठ खड़ी हुई और नज़रें झुका के कहने लगी कि भाई, इतनी जहमत क्यों उठाई आपने? मैंने कहा, आप मेरी बहन हो, इसमें जहमत वाली कौन सी बात है? ये कहकर मैंने सामान एक तरफ रखना शुरू किया। जब सामान रख चुका तो मैंने सोए हुए बच्चों की तरफ एक निगाह देखा तो जैसे सुकून आ गया। मैंने कहा, ठीक है बहना, चलता हूँ। ये कहते ही मैं बाहर की तरफ चल दिया। निकलते हुए उस खातून की भरी आवाज़ से मैंने सुना कि भाई, खुदा आपको किसी का मोहताज ना करे। उसकी दुआ सुनकर मुझे लगा कि जैसे मैंने दुनिया और आखिरत की दौलत पा ली हो। मेरे पूरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। मैं बाहर निकला तो उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके बाद हर रोज़ उस घर से बच्चों के हंसने खेलने की आवाज़ें आती हैं, जिन्हें सुनकर मेरी रूह को सुकून मिलता है। इतना सुकून मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी में पहली बार मिला था। मेहमानों को खाना खिलाने से पहले भी और बाद में भी इसी इज़्तिराब में डूबा था कि पता नहीं कोई कमी पेशी न रह गई हो। घर पहुंचकर सजदा शुक्र किया और खुदा से रोकर माफ़ी मांगी कि खुदा मुझे माफ़ करे, जो मैं अब तक इस बात से गाफिल था। हम खाते पीते घरों के दोस्तों रिश्तेदारों को खाने पर मदऊ करके समझते हैं कि बड़ा सवाब कमा लिया, लेकिन इस बारे में कभी नहीं सोचा कि क्या हमारी तरह मुस्तहक़ीन तक उनका हक़ पहुँच रहा है।